صحابہ کرام علیہم الرضوان ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر دنیا میں اور کوئی سخی نہیں. میرے آقا کے دربار میں جو آتا اسے پیارے آقا عطا فرماتے. امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. لیکن ماہ رمضان جب آتا اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب جبریل امین تشریف لاتے اور میرے آقا ان کے ساتھ قرآن پاک کا دور فرماتے، تو صحابہ کہتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو دریائے سخاوت ہے وہ اور جوش مارتا. تیز آندھی جس طرح چلتی ہے میرے آقا اس طرح سخاوت فرمایا کرتے تھے. تو اے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ مہینہ جہاں خوب عبادتیں کرنے کا، دعائیں کرنے کا، تلاوت قرآن کرنے کا ہے، وہاں یہ مہینہ اللہ کی راہ میں خوب خرچ کرنے کا بھی مہینہ ہے. اور یہ گویا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک بڑا پیارا طریقہ بھی ہے، ایک بڑا ہی دلچسپ اور ایمان افروز واقعہ کہ دراصل راہ خدا میں جو خرچ کرنا ہے نا، یہ اللہ سے گویا کاروبار کرنا ہے. اللہ کی راہ میں خرچ کرنا دنیا میں کتنا عطا کرے گا اور آخرت میں کتنا نوازا جائے گا، اس واقعے سے سمجھیے. مدینہ منورہ میں ایک بار ایسا وقت آیا کہ کچھ کھانے کی، اناج کی قلت ہو گئی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ دور تھا. اہل مدینہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ گئے کہ حضور کھانے میں، اناج میں کمی ہو گئی ہے. آپ نے فرمایا شام تک صبر کرو، اللہ کوئی بہتری کی سبیل کر دے گا. شام ہوئی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر آپ کے 100 اونٹ اناج سے لدے ہوئے شام سے آ گئے. کیونکہ آپ بڑے کاروباری تھے. آپ جو کاروباری مجھے سن رہے ہیں میری بات کو فوراً سمجھ جائیں گے کہ مارکیٹ میں شارٹیج ہو اور کسی کے پاس کوئی چیز آ جائے تو جیسی قیمت چاہے وہ طلب کر سکتا ہے. اس کو انگریزی میں مونوپلی کہتے ہیں، یعنی اب اس کی مرضی ہوتی ہے. مدینہ منورہ کے تاجران پہنچ گئے حضرت عثمان غنی کے گھر پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. حضور مدینے میں اناج کی قلت بھی ہے اور اس شارٹیج میں، اس کمی میں آپ کے 100 اونٹ آ گئے ہیں. آپ ہمیں یہ اناج والے اونٹ بیچ دیجئے، ہم یہ غلہ مارکیٹ میں فروخت کریں گے، لوگوں کو اناج ملنا شروع ہو جائے گا. تو آپ نے کہا کہ سارے میرے گھر کے اندر آ جائیں. آج بھی جو کاروباری لوگ ہوتے ہیں، کوئی بڑی ڈیل کرنی ہوتی ہے نا، تو روم میں بیٹھ کر، کانفرنس روم میں بیٹھ کر میٹنگ کرتے ہیں. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تاجران سے کہا کہ آپ سب میرے گھر کے اندر آ جائیں. وہ گھر کے اندر چلے گئے. اب آپ نے فرمایا بتاؤ جو میرا یہ شام سے سامان آیا ہے اس کی مجھے کیا قیمت دو گے؟ تو مدینہ منورہ کے تاجران نے کہا کہ آپ 10 کی چیز کے 12 لے لیں، یعنی 20%، 20% نفع دینے کی انہوں نے آفر کی. آپ نے فرمایا کہ مجھے اس سے زیادہ مل رہا ہے. تو کہا آپ 13 لے لیجئے. کہا مجھے اس سے زیادہ مل رہا ہے. کہا آپ ایسا کریں 14 لے لیجئے. آپ نے فرمایا مجھے اس سے بھی زیادہ مل رہا ہے. کہا حضور آپ پھر 10 کی چیز کے 15 لے لیجئے. 50% پروفٹ آفر کر دیا. اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے اس سے بھی زیادہ مل رہا ہے. تو جو مدینہ شریف کے تاجران تھے نا، انہوں نے کہا حضور پہلے یہ بتائیں آپ کو زیادہ دے کون رہا ہے؟ جتنے خریدار ہیں وہ تو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، ہم سے زیادہ آفر کون دے رہا ہے؟ اللہ غنی. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرا رب مجھے 1 کے 10 دے رہا ہے. کوئی ہے تم میں سے جو مجھے اس سے زیادہ عطا فرمائے؟ تو لوگوں نے کہا حضور اس سے زیادہ تو ہم نہیں دے سکتے. پھر آپ نے لوگوں سے کہا کہ گواہ ہو جاؤ، میں نے 100 اونٹ بما اناج کے اہل مدینہ کے فقراء پر اللہ کی رضا کے لیے خیرات کر دیے. یعنی اس وقت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ چانس تھا، آپ جتنا چاہتے نفع کما لیتے، مگر ان کا یہ مائنڈ سیٹ بنا ہوا تھا، ان کا یہ ذہن بنا ہوا تھا کہ کاروبار کرنا ہے تو اللہ سے کرنا ہے، راہ خدا میں خرچ کر کے بہت زیادہ اجر لینا ہے. اے کاش میرا اور آپ کا بھی یہ ذہن بن جائے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں تو دل کھول کر کریں اور یہ سوچ کر کریں کہ انشاءاللہ یہ بڑھنا بھی ہے، دنیا میں بھی برکت ملنی ہے اور آخرت میں بھی برکت ملنی ہے. تو اے میٹھے اسلامی بھائیوں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک وصف کہ رمضان میں خوب سخاوت فرماتے، تو آپ بھی دیکھیے اپنے غریب رشتہ داروں کو، اپنے غریب مسلمان پڑوسیوں کو، جو لوگ تکلیف میں ہیں، یہ وقت ہے ان کی مدد کرنے کا. کیا معلوم کسی کے دل سے دعا نکل جائے اور ہمارے بھی دکھ دور ہو جائیں، ہماری بھی پریشانیاں دور ہو جائیں.